کیا واقعی ایسا ہے کہ مطلب جو شخص کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، جو کسی بھی بات پر 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا اور جو ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، وہ دراصل دنیا کا سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے نا؟ بالکل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ضد پر اڑ جانا یا اپنی بات پر پتھر کی طرح جم جانا ہی طاقت کی اصل علامت ہے، لیکن آج ہم جس تفصیلی جائزے میں بات کر رہے ہیں وہ اس تصور کو، یعنی اس مائنڈ سیٹ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ بتاتا ہے کہ جسے ہم مضبوطی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک خوفناک قید ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد جواد کے ایک انتہائی فکر انگیز مضمون پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے جمود اور استقامت میں فرق۔ آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان دو انسانی کیفیات کا گہرائی سے جائزہ لیں جو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں، یعنی ایک جگہ جم جانا اور حق پر ڈٹے رہنا، لیکن در حقیقت ان کے درمیان موت اور زندگی جتنا بڑا فرق ہے۔ یہ جو بظاہر مضبوطی نظر آتی ہے نا، مضمون نگار اسے ایک بہت بڑا سراب قرار دیتا ہے، مطلب ایک دھوکہ ہے۔ ہم اکثر ایک بنیادی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ٹھہراؤ یعنی ساکت ہو جانے کو طاقت سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی پہاڑ سے متاثر ہو رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ ہم ایک پہاڑ یا ایک بھاری پتھر کو دیکھتے ہیں جو صدیوں سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور ہم انسانوں سے بھی یہی توقع کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ماخوذ ایک بہت ہی طاقتور نقطہ پیش کرتا ہے کہ انسانی سوچ اور رویوں کے معاملے میں جو ساکت ہے وہ دراصل مردہ ہے۔ واؤ! جو ساکت ہے وہ مردہ ہے، یہ کافی گہری بات ہے۔ کیونکہ زندگی تو حرکت اور مسلسل ارتقاء کا نام ہے نا۔ جو چیز بڑھ نہیں رہی وہ دراصل اندر ہی اندر مر رہی ہے۔ یہ بات تھوڑی سی پریشان کن ہے، کیونکہ ہم سب نے کہیں نہ کہیں اصولوں پر جمے رہنے کی تعریفیں سن رکھی ہیں۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو ہم اسے باصول کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن ماخوذ اس حالت کو جمود یعنی اسٹیگنیشن کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قید ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے کسی نظریے پر سختی سے قائم ہے تو وہ قیدی کیسے ہو گیا؟ وہ تو اپنے اصولوں کا محافظ ہوا نا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرانا اور ناکارہ نقشہ لے کر کھڑا ہو اور جدید نیویگیشن استعمال کرنے سے انکار کر دے، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے نقشے سے وفادار ہے، حالانکہ وہ دراصل صرف راستہ بھٹک رہا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ دیکھیں، مسئلہ اصولوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس نیت اور اس میکانزم کا ہے جو اس ٹھہراؤ کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ جمود کسی بیرونی طاقت کی مسلط کردہ قید نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے ہی خیالات، اپنی ہی انا اور اپنی ہی تعصبات کی زنجیریں ہیں۔ اچھا، یعنی یہ اندرونی قید ہے۔ بالکل۔ جب کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اسے مزید کچھ نیا جاننے، سمجھنے یا خود کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کا ذہن نئے خیالات کے لیے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ اصول پسندی نہیں ہے، یہ دراصل سیکھنے سے انکار ہے۔ اور اس انکار کی سب سے بڑی وجہ ہماری ایگو ہوتی ہے۔ 100% انسان سے کہلواتی ہے کہ میں جو ہوں، جیسا ہوں، بس وہی مکمل اور حتمی سچ ہے۔ تو یہ انسان کے اندر کی وہ مغرور آواز ہے جو اسے بدلنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے ارد گرد ایک خول چڑھا لیتا ہے۔ ہاں، اور اس خول کے اندر انسان خود کو بہت محفوظ اور طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہو رہا، کسی کے آگے جھک نہیں رہا۔ لیکن مضمون اسے ایک بہت ہی زبردست اور تھوڑی سی خوفناک تشبیہ کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ جمود دراصل ایک گندے تالاب کی طرح ہے۔ گندے تالاب والی بات نے تو مجھے واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ذرا اس تشبیہ کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جب پانی ایک جگہ رک جاتا ہے تو بظاہر وہ بہت پرسکون نظر آتا ہے نا؟ اس میں کوئی لہریں نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں ہوتا۔ جی، وہ بالکل ساکت ہوتا ہے۔ لیکن سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پانی میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے تازہ آکسیجن شامل نہیں ہو پاتی، آہستہ آہستہ اس میں کائی جمنے لگتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں سے تعفن یعنی بدبو اٹھنے لگتی ہے۔ ماخذ کے مطابق انسان کی سوچ کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ جب انسانی دماغ اور روح میں نئے افکار اور نئے تجربات کی روانی بند ہو جاتی ہے
تو وہ سوچ اندر ہی اندر سڑنے لگتی ہے۔ اللہ، یہ تو بہت خطرناک کیفیت ہے۔ ماخذ اسے محض ایک خامی نہیں کہتا، بلکہ اسے ایک طرح کی ذہنی اور روحانی خودکشی قرار دیتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں آگے بڑھنا لکھا ہے۔ جب انسان جمود کا شکار ہوتا ہے تو وہ معاشرے سے، دنیا سے اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ارتقائے سفر سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ مجھے یہاں روزمرہ زندگی کی ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ اچھا۔ ہم اکثر ایسے پروفیشنلز کو دیکھتے ہیں جو کسی دفتر میں 20 سال سے ایک ہی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، ہر دفتر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ اسے سیکھنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم نے تو ہمیشہ کام ایسے ہی کیا ہے، یہی طریقہ بہترین ہے۔ وہ بظاہر اپنے پرانے طریقے سے وفادار نظر آتے ہیں، اسے اپنی اصول پسندی اور مضبوطی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ اس محنت سے بچنا چاہتے ہیں جو کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ وہ اپنی ضد میں گم ہو کر آہستہ آہستہ غیر متعلق یعنی irrelevant ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال جمود کے تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ تبدیلی ہمیشہ انسان سے محنت، لچک اور خود احتسابی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ شاید وہ پہلے غلط تھا یا اب کچھ بہتر موجود ہے۔ اور انا کو یہ ماننا گوارا نہیں ہوتا۔ بالکل، اس لیے انسان اپنے اسی پرانے اور سڑتے ہوئے تالاب میں رہنا پسند کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ باہر نکل کر بہتے ہوئے پانی کا سامنا کرے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جسے معاشرہ اکثر مضبوطی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اگر کسی نظریے میں ارتقاء نہیں ہے، نیا علم قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ اصول نہیں ہیں، وہ محض پرانے تعصبات ہیں جنہیں اصولوں کا نام دے دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت بڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اگر ایک جگہ جم کر کھڑے رہنا یا ساکت ہو جانا اتنا ہی برا اور زہریلا ہے تو پھر انسان کرے کیا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہوا کے رخ پر چلنا شروع کر دے، ہر روز ایک نیا نظریہ اپنا لے، جس طرف کی ہوا چلے اسی طرف مڑ جائے؟ اگر انسان مسلسل بدلتا رہے گا تو اس میں اور ایک ایسے شخص میں کیا فرق رہ جائے گا جس کا کوئی دین، ایمان یا اصول ہی نہیں ہوتا؟ یہی وہ موڑ ہے جہاں ماخذ جمود کے مقابلے میں استقامت کا تصور پیش کرتا ہے۔ استقامت ہوا کے رخ پر اڑنے کا نام ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ساکت کھڑے رہنے کا نام ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مضمون نگار استقامت کو سمجھانے کے لیے ایک بہتے ہوئے دریا کی تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ یہ جمود والے تالاب کے بالکل الٹ ہے۔ دریا کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ مسلسل حرکت میں ہے، متحرک ہے، زندہ ہے۔ چلے اس بات کی تہیں تھوڑی اور کھولتے ہیں۔ لیکن دریا تو مسلسل اپنی شکل بدلتا رہتا ہے نا، اس کا پانی ایک لمحے کے لیے بھی پرانا نہیں ہوتا، لہریں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب وہ راستے میں کسی چٹان سے ٹکراتا ہے تو وہ ضدی بچے کی طرح اس چٹان سے سر نہیں ٹکراتا رہتا، بلکہ خاموشی سے اس کے دائیں یا بائیں سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ وہ مسلسل موڑتا ہے، بل کھاتا ہے اور اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔ تو اگر ایک انسان دریا کی طرح اپنے طریقے، اپنا راستہ اور اپنا انداز بدل رہا ہے تو پھر ہم اسے ثابت قدم یا استقامت والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر راستے اور منزل کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اچھا؟ دریا اپنا راستہ ضرور بدلتا ہے، وہ چٹانوں کے حساب سے اپنی شکل بھی بدلتا ہے، لیکن وہ ایک چیز کبھی نہیں بدلتا، اور وہ ہے اس کی منزل۔ دریا کسی بھی راستے سے گزرے، اس کا حتمی مقصد سمندر تک پہنچنا ہوتا ہے۔ سچی استقامت دراصل یہی ہے۔ یعنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ فوکسڈ رہنا۔ ہاں، استقامت کا مطلب کسی ایک خاص طریقے، کسی ایک خاص شکل یا کسی ایک پرانی رسم پر جم جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اعلیٰ ترین مقصد اور حق کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ ایک نہ رکنے والا ارتقاء ہے۔ یہ تو واقعی ہمارے روایتی استقامت کے تصور کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ ہم نے تو استقامت کو ہمیشہ مٹی میں گڑے ہوئے کھمبے کی طرح سمجھا تھا، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ تو سفر میں ہونے کا نام ہے۔ بالکل، یہ رکنے کا نہیں، چلتے رہنے کا نام ہے۔ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام۔ تو اگر ہم اس بات کو تھوڑا اور واضح کریں تو کیا میں اسے ایک قطب نما یعنی کمپاس کی سوئی کی طرح سمجھ سکتی ہوں؟ قطب نما؟ ہاں، ذرا بتائیں کیسے؟
مطلب جب کوئی مسافر کسی گھنے جنگل یا پہاڑوں میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ سیدھی لکیر میں نہیں چل سکتا. اسے کبھی دائیں مڑنا پڑتا ہے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اس دوران اس کے ہاتھ میں موجود قطب نما کی سوئی مسلسل ہلتی ہے، لرزتی ہے، اپنی پوزیشن بدلتی ہے، لیکن اس کا رخ ہمیشہ اور ہر حال میں درست سمت یعنی شمال کی طرف ہی رہتا ہے. واہ، یہ قطب نما کی مثال بالکل درست ہے. وہ سوئی اس لیے ہلتی ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور بیرونی میگنیٹک لہروں کے ساتھ اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حق کی طرف رخ رکھنا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا. تو کیا یہ ایک شعوری فیصلہ ہے؟ بالکل. حق کی راہ میں ثابت قدمی دراصل ایک باشعور انتخاب ہے. یہ اندھی تقلید نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کی اور ایک راستے پر چل پڑے. جب انسان کا شعور پوری طرح بیدار ہوتا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو اپنی عقل اور فطرت کے ترازو پر تولتا ہے، تب وہ استقامت اختیار کرتا ہے. کائنات کا خالق بھی انسان سے اسی باشعور استقامت کا تقاضا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان بغیر سوچے سمجھے بس اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کسی عقیدے پر جم جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان پوری طرح جانچ پرکھ کر اپنے بیدار شعور کے ساتھ حق کو پہچانے اور پھر شعوری طور پر یہ عہد کرے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے اور پھر اس عہد پر ڈٹ جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس شعوری ڈٹ جانے میں ایک خاص قسم کی لچک بھی ہوتی ہے. چونکہ انسان نے وہ راستہ سمجھ بوجھ کر چنا ہوتا ہے، اس لیے جب نئے چیلنجز یا نئی معلومات سامنے آتی ہیں تو وہ خوفزدہ نہیں ہوتا. وہ اپنے خول میں نہیں چھپتا. ہاں، وہ جانتا ہے کہ اس کا بنیادی نظریہ کتنا مضبوط ہے. وہ ان نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتا ہے، لیکن اپنے قطب نما کا رخ کبھی نہیں بدلتا. یہ سب سن کر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ انفرادی سطح پر انسان کی سوچ کیسے کام کرتی ہے. لیکن جب میں مضمون کا اگلا حصہ پڑھتی ہوں تو بات ایک دم سے بہت وسیع ہو جاتی ہے. ہاں، وہ حصہ بہت دلچسپ ہے. ماخذ میں اس ذاتی استقامت کو اس پوری کائنات کے نظام اور اخلاقیات سے جوڑا گیا ہے. وہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، میزان، یعنی کائناتی توازن. مجھے یہ تصور تھوڑا سا ایبسٹریکٹ لگا. میری ذاتی اخلاقی استقامت کا پوری کائنات کے توازن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اس مضمون کا سب سے خوبصورت اور گہرا حصہ ہے. ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنات کوئی بے ہنگم یا اندھا نظام نہیں ہے. ستاروں کی گردش سے لے کے خلیوں کی بناوٹ تک اور موسموں کے بدلنے سے لے کے کشش ثقل تک، کائنات کی ہر چیز ایک خاص قانون، ایک نظم اور ایک میزان کے تحت چل رہی ہے. یعنی ایک پرفیکٹ بیلنس میں ہے. اس میزان کا مطلب ہے کامل توازن. جب انسان اپنے انفرادی زندگی میں سچائی کی تلاش کرتا ہے، حق کو پہچان کر اس پر قائم ہو جاتا ہے، تو دراصل وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس بڑے کائناتی توازن کے ساتھ ہم آہنگ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی سمفنی بج رہی ہو اور پوری کائنات اس کی دھن پر کام کر رہی ہو. کیا خوبصورت مثال ہے. بالکل. جب کوئی انسان حق سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے یا جمود کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کائناتی ساز کے خلاف بے سرا بج رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ باشعور ہو کر حق کا راستہ چنتا ہے تو وہ اس کائناتی ساز کا حصہ بن جاتا ہے اور اسی دھن میں بجنے لگتا ہے. اور جب انسان کائنات کی اس عظیم حقیقت کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر زمانے کی کوئی لہر، کوئی طوفان یا کوئی مخالفت اسے ہلا نہیں پاتی. کیونکہ وہ اکیلا نہیں رہتا. جی، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، وہ سچائی کے اس آفاقی قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ماخذ یہاں ایک اور کمال بات کرتا ہے کہ جب انسان اس درجے کی استقامت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے. ذرا اس خوف اور غم سے آزادی والے پہلو کو تھوڑا اور کھولیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے یا حق پر کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے زندگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر اسے خوف کیوں نہیں ہوتا؟ یہ میکینزم کیسے کام کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جمود کی طرف جانا ہوگا. یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ جمود کا شکار انسان ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے. ہاں، وہ تبدیلی سے ڈرتا ہے. وہ اس لیے ڈرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ کائنات مسلسل بدل رہی ہے اور وہ تبدیلی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا تالاب سوکھ رہا ہے. یہ لڑائی انسان کو خوف اور اضطراب میں مبتلا رکھتی ہے. صحیح.
لیکن جو شخص استقامت کے ساتھ دریا کی طرح کائناتی سچائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلیاں اور رکاوٹیں سفر کا حصہ ہیں۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ حق براہ راست غالب آ کر رہے گا، اس کا قطب نما ٹھیک سمت میں ہے، اس لیے وہ راستے کی دشواریوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ماضی کی غلطیوں پر غمگین ہوتا ہے۔ یہ کتنا حیرت انگیز تضاد ہے۔ جب کوئی انسان اپنی انا کے خول میں ایک جگہ رک کر خود کو بیرونی دنیا کے حملوں سے محفوظ سمجھتا ہے تو وہ دراصل ہر وقت تبدیلی کے خوف کی قید میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو اصولوں کی زنجیروں سے باندھ لیتا ہے، سچائی کا پابند کر لیتا ہے، تو یہ پابندی دراصل اسے ہر خوف اور غم کی زنجیر سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر حقائق سے جوڑیں تو یہی وہ تصور ہے جسے ماخوذ دین فطرت سے جوڑتا ہے۔ دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں عقل سلیم، یعنی ایسی عقل جو تعصب سے پاک ہو اور وحی کے درمیان ایک کامل ہم آہنگی پیدا ہو۔ تو اس نظام میں تبدیلی کی گنجائش کہاں ہے؟ اس نظام میں حالات، وقت اور ضرورت کے تحت طریقوں اور حکمت عملیوں میں لچک اور تبدیلی کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن حق کے بنیادی اصولوں یعنی عدل، سچائی اور انصاف سے انحراف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہم اس فرق کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو ارتقاء یعنی ایولیوشن اور انحراف یعنی ڈیویشن کے درمیان ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فرق بہت اہم ہے۔ ارتقاء یہ ہے کہ ایک انسان یا معاشرہ اپنے اعلیٰ ترین مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے راستے کی رکاوٹوں اور نئے حالات کو دیکھ کر نئے راہیں تلاش کریں، نئے حل نکالیں۔ اور انحراف یہ ہے کہ انسان اپنا طریقہ کار بدلتے بدلتے یا نئے حالات سے سمجھوتا کرتے کرتے اپنا بنیادی مقصد، اپنا اخلاقی قبلہ ہی بھول جائے۔ ایگزیکٹلی۔ جمود انسان کے ارتقاء کو روکے رکھتا ہے اور سچی استقامت انسان کو مقصد سے انحراف کرنے سے بچاتی ہے۔ اور یہی وہ نازک اور انتہائی خوبصورت توازن ہے جس پر انسانیت کی بقا اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ دنیا تو رکنے والی نہیں۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے۔ اگر ہم نے اس توازن کو نہ سمجھا تو ہمارے پاس صرف دو ہی راستے بچیں گے، یا تو ہم بے مقصد تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے یا پھر جمود کا شکار ہو کر سڑ جائیں گے۔ تو اس ساری گہری اور تفصیلی گفتگو کا آخر میں کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ ہم نے جمود کی اس دم گھٹنے والی قید کا تجزیہ کیا جہاں انا انسان کو کچھ نیا سیکھنے نہیں دیتی اور وہ ایک گندے تالاب کی طرح اندر ہی اندر مرنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے استقامت کو بھی سمجھا۔ ہاں، ہم نے استقامت کے اس بہتے اور شور مچاتے دریا کو بھی سمجھا جو چٹانوں کا سینہ چیر کر، راستہ بدل کر بھی سمندر کا راستہ کبھی نہیں بھولتا۔ ماخذ کے آخر میں ایک بہت ہی طاقتور تصویر کشی کی گئی ہے جو ہر باشعور دماغ پر دستک دیتی ہے۔ جی، وہ بہت زبردست ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا کوئی انسان ایک اڑا ہوا ساقط پتھر بننا چاہتا ہے؟ ایک ایسا پتھر جو اپنی جگہ سے ہلنے کو تو تیار نہیں، مگر جو وقت کی مسلسل مار سہے کر اور زمانے کے تھپیڑے کھا کھا کر بالآخر ریت کا ڈھیر بن جائے گا اور ہواؤں میں اڑ جائے گا؟ یا پھر وہ ایک مسافر بننا چاہتا ہے؟ بالکل، یا پھر وہ ایک ایسا مسافر بننا چاہتا ہے جو ہر لمحہ بدلتی اس دنیا میں نت نئے چیلنجز کا سینہ تان کر سامنا کرتے ہوئے اپنے ابدی اور روشن سچ کے ساتھ پوری استقامت سے قدم بڑھا رہا ہے۔ یہ واقعی ایسا سوال ہے جو ہم سب کی خود احتسابی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کا تصور ہے، ایک ایسا سیدھا راستہ جو مردہ اور ساکت نہیں ہے بلکہ جو رواں بھی ہے، متحرک بھی ہے اور ثابت بھی۔ اس راستے میں چلنے اور آگے بڑھنے کی طاقت بھی موجود ہے اور اپنی اصل بنیاد اور کائناتی میزان کے ساتھ ایک گہری جرت بھی۔ آج کے اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں اسکرین ہے اور ہر طرف معلومات، نظریات اور فلسفوں کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے، اس فرق کو سمجھنا صرف فکری عیاشی نہیں ہے بلکہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ بالکل بقا کا مسئلہ ہے۔ اس معلومات کے طوفان میں اگر ہم نے صرف ایک جگہ رک کر آنکھیں بند کر کے اور اپنے پرانے خول میں چھپ کر دنیا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ہم یقیناً اس طوفان میں بہہ جائیں گے۔ اپنا قطب نما درست رکھنا اور ساتھ ساتھ آگے کی طرف قدم بڑھاتے رہنا ہی اصل استقامت ہے، ورنہ یہ جمود ہمیں اتنا اندھا کر دے گا کہ ہم اپنی ہٹ دھرمی کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی اور طاقت سمجھتے رہیں گے اور اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے۔
مضبوطی اور لچک کا یہ امتزاج ہی اصل میں زندہ رہنے کا ہنر ہے۔ اس زبردست اور آنکھیں کھول دینے والی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم ایک ایسے نئے اور قدرے مختلف خیال کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس نے اس پورے موضوع کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہے۔ اچھا، وہ کون سا زاویہ ہے؟ ماخذ میں تو اس پر براہ راست بات نہیں کی گئی، لیکن اس ساری بحث کو سمجھنے کے بعد ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ ہم سب انسان ہیں اور کبھی نہ کبھی ہمارے ذہنوں میں اپنے ہی عقائد، اپنے ہی اصولوں یا اپنے فیصلوں کے حوالے سے شکوک و شبہات یعنی ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اکثر ان شکوک کو بری چیز سمجھتے ہیں، انہیں اپنی کمزوری یا اپنے بھٹک جانے کی علامت مانتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ لیکن اگر سچی استقامت واقعی ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح مسلسل آگے بڑھنے، سوال کرنے اور نئی شکل اختیار کرنے کا نام ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے اندر اٹھنے والے یہ شکوک اور یہ سوالات دراصل کوئی کمزوری نہ ہو، تو پھر کیا ہوں؟ بلکہ شاید یہ وہ تازہ لہریں ہیں، وہ اندرونی بے چینیاں ہیں جو ہمیں اس سڑے ہوئے تالاب یعنی جمود سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاکہ ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے ایک زیادہ باشعور، زیادہ سچی اور زندہ استقامت کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔